بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرح خود رسم المفتی میں ہمارا آج تقریباً 32واں سبق ہے اور الحمدللہ کافی چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں اور سمجھ لی ہیں۔ ایک بحث جو ہے وہ کافی دنوں سے چل رہی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو قول ہے لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا حتی یعلم من این قلنا، اس روایت پر اور اس قول پر جو ہے وہ کافی ساری ابحاث چلی ہیں۔ اس کا ایک معنی امام شامی نے بیان کیا، دوسرا معنی بیان کر رہے تھے، اور یہاں پر یہ ایک عبارت گزری تھی شوافی کے حوالے سے، لسنا مقلدین للشافعی بل وافق رائنا رأیہ، کہ بعض اوقات جو ہے امام اعظم سے دو اقوال منقول تھے۔ ایک یہ کہ مجتہد کسی اور کی تقلید کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ تقلید ہوتی نہیں ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ ایک مجتہد کا قول دوسرے مجتہد کے قول کے موافق ہو جاتا ہے، تو یوں لگتا ہے جیسے تقلید کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تقلید نہیں ہوتی۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو مجتہد فی المذہب ہوتا ہے، آیا وہ تقلید کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور اس نے دوسرا مذہب کیوں نہیں بنایا، اور وہ خود کیوں مقلد رہا۔ تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ امام اعظم سے جو ان کے آقا کے اصحاب ہیں، انہوں نے آپ کی تقلید اس لیے کی کیونکہ امام صاحب سے دو اقوال دو طرح کے منقول تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ مجتہد جو ہے وہ مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے، اور اس میں امام ابو یوسف وغیرہ کے اقوال گزرے تھے، نقلد اہل المدینہ، اور اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ ہم اپنے سے زیادہ جو علم والا ہے اس کی تقلید کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دوسرا انداز یہ تھا اس میں کہ بعض اوقات جو ہے وہ ایک رائے ایک مجتہد کی جو رائے ہوتی ہے وہ دوسرے مجتہد کی رائے سے ملتی جلتی ہے، اس وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات لے کر آئے تھے کہ ہاں یہاں سے ثم رأیت بخط من من اشق به ما نصه۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جو ہے وہ ایک تحریر دیکھی جس میں یہ بات صراحتاً مذکور تھی کہ قال ابن الملقن، کہ امام ابن ملقن یہ جو ہیں وہ سراج الدین ابو حفص عمر بن ابو الحسن علی بن احمد بن محمد بن عبداللہ انصاری اندلسی عاشی اور ثم المشری مصری، یہ جو ہے امام ابن ملقن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ پر یہ بات ارشاد فرمائی اپنی کتاب طبقات الشافعیہ میں۔ فائدہ، قال ابن برہان، امام ابن برہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس کو ابن برہان بھی بعض نے کہا ہے اور بعض نے ابن برہان بھی کہا ہے۔ شیخ احمد بن علی بن محمد وکیل ابو الفتح جو ابن برہان کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، یہ شافعی تھے۔ انہوں نے فرمایا اپنی کتاب الاوسط کے اندر، الاوسط ان کی جو کتاب ہے اصول فقہ میں ہے، ابن برہان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اختلفا اصحابنا و اصحاب ابی حنیفہ فی المزنی و ابن سریج و ابی یوسف و محمد ابن الحسن، کہ
امام ابن برہان اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب یعنی شوافع اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اصحاب ہیں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کس کس کے متعلق اختلاف ہے؟ امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اسماعیل بن یحییٰ مزنی تھے، اور اسی طرح ابن سریج، ان کے بارے میں اسی طرح امام ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے متعلق اختلاف ہے۔ امام مزنی جو تھے، ان کا نام تھا امام ابو ابراہیم اسماعیل بن یحییٰ بن اسماعیل مزنی، یہ امام شافعی کے شاگردوں میں سے ایک تھے۔ جس طرح سے امام اعظم کے شاگردوں میں آپ کو نام ملتا ہے امام ابو یوسف کا، امام محمد کا، اسی طرح امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تھے، یہ امام شافعی کے اصحاب میں سے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح امام ابن سریج، امام ابو العباس احمد بن عامر بن سریج البغدادی شافعی، ٹھیک ہے، ان کو الباز الاشہب بھی کہا جاتا تھا۔ 400 کے قریب ان کی تصنیفات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھے شوافع میں سے تھے، اور اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن کو تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو امام ابن البرہان فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اور احناف کے اصحاب نے اختلاف کیا ہے ان حضرات کے متعلق کہ ان کی علمی حیثیت، فقہی حیثیت کیا ہے۔ فقیلہ، تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ مجتہدون مطلقاً، کہ یہ حضرات امام مزنی ہو گئے، امام ابن سریج ہو گئے، امام ابو یوسف اور امام محمد ہو گئے، یہ مجتہد مطلق تھے، ٹھیک ہے۔ وقیلہ فی المذہبین، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ مجتہد فی المذہب تھے، ٹھیک ہے۔ وقال امام الحرمین، اور اسی طرح امام الحرمین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، امام عبد الملک جوینی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام الحرمین کے نام سے مشہور ہے، انہوں نے جو ہے وہ فرمائے کہ ارا کل اختیار المزنی تخریجا، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جتنے اختیار کردہ قول ہیں وہ تخریج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ اصول الشافعی، اب کل بھی تخریج کی بحث ہوئی تھی کہ تخریج میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مفتی، ایک مجتہد فی المذہب جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے امام کے اصولوں کے طریقے پر استنباط کرتے ہوئے مسائل کو بیان کرتا ہے۔ تو امام الحرمین کہتے ہیں کہ میں نے امام مزنی کو دیکھا کہ ان کے مسائل اس لیول کے نہیں ہیں جو مجتہد مطلق کے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے مسائل تخریج کے درجے کے ہیں، یعنی ان کے مسائل جو ہیں وہ اس لیول کے ہیں کہ جو انہوں نے امام شافعی کے اصولوں کی روشنی میں بیان کی۔ فَإِنَّهُ لَا يُخَالِفُ اصول الشافعی، تو انہوں نے امام شافعی کے اصولوں کی مخالفت نہیں کی، لا ابی یوسف و محمد، نہ کہ انہوں نے وہ معاملہ اختیار کیا جیسا امام ابو یوسف اور امام محمد کا ہے۔ فَإِنَّهُمَا يُخَالِفَانِ صَاحِبَهُمَا، انہوں نے تو اپنے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اختلاف کیا ہے، کس چیز کے اندر؟ اصولوں کے اندر بھی اختلاف کیا۔ امام مزنی نے ایسا نہیں کیا، یہ امام الحرمین نے بات بیان کی، اور ان کی عبارت سے واضح ہے کہ جو امام ابو یوسف ہیں اور امام محمد ہیں یہ اعلیٰ درجے کے مجتہدین میں سے تھے کہ انہوں نے اصولوں کے اندر بھی اپنے امام سے اختلاف کیا ہے۔ قال الرافعی، امام رافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، امام عبد الکریم ابو القاسم ابو عبد الکریم بن محمد قزوینی رافعی شافعی، یہ فرماتے ہیں فی باب الوضو، اپنی کتاب کے اندر باب الوضو میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ تفردات المزنی لا تعد من المذہب اذا لم یخرجها علی اصل الشافعی، فرماتے ہیں امام رافعی کہ امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو تفردات ہیں
انہیں مذہب میں سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تفردات المزنی لا تعد من المذہب، ان کو مذہب میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ اذا لم یخرجہا علی اصل الشافعی، جبکہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے ان تفردات کی تخریج امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصول پر نہ کی ہو۔ تفردات سے مراد ایسے مسائل جو انہوں نے صرف خود بیان کیے ہیں اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اصول کی روشنی میں بیان نہیں کیے، تو ان تفردات کو ہم مذہب شافعی میں شمار نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پر یہ بحث کرنے کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں فقط تحرر مما ذکرناہ، لہٰذا جو باتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان قول الامام و اصحابہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، کہ امام اعظم اور آپ کے اصحاب کا جو یہ قول ہے لا يحل لأحد والا، محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دو معنی بیان کیے، اب نتیجتاً گفتگو فرما رہے ہیں کہ پہلا معنی تو ہم نے کہا تھا کہ بعید عقل ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ رہی یہ بات کہ ہمارے امام اور ان کے اصحاب کا جو یہ قول ہے کہ لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، یہ محمول ہے مجتہد فی المذہب کے فتوے پر، اس طریقے پر کہ وہ استنباط اور تخریج کرے گا، جیسے کہ تمہیں تحریر اور شرح البدیع کے کلام سے پتہ چلا۔ یعنی وہ شخص جو مجتہد فی المذہب ہو، اسے معرفت دلیل کے بغیر فتویٰ دینا جائز نہیں۔ یہ امام شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جو شخص مجتہد فی المذہب ہے تو وہ بطریق استنباط اور بطریق تخریج فتویٰ دے سکتا ہے، اور اگر جو ہے وہ بطریق استنباط اور بطریق تخریج کے وہ فتویٰ نہیں دے سکتا تو پھر اسے فتویٰ دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا وہ بات جو علامہ ابن نجیم مصری نے کی، یہاں پر علامہ شامی کے اس قول کے مطابق اس کا رد ہو رہا ہے۔ یہ اصل مقصد ہے، یہ کیا ہے؟ اصل مقصد ہے اس چیز کو بیان کرنا، کیونکہ یہاں معرفت دلیل کی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو دوسرا معنی ہے اس میں معرفت دلیل کی بات نہیں ہوگی، اس میں بات یہ ہوگی کہ امام کے طریقے کے مطابق، اصولوں کے مطابق آپ مسائل کا استنباط اور تخریج اگر کر سکتے ہیں تو آپ کو فتویٰ دینا روا ہے، درست ہے، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ محض ناقل ہیں اور حکایت کرنے والے ہیں۔ وہ جو علامہ وہ جو صاحب بحر نے بات ارشاد فرمائی تھی ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جی ایک شرط تھی ہمارے مشائخ کے لیے کہ انہیں معرفت دلیل حاصل ہوتی، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کلام کے ذریعے ان کا رد کرتے ہوئے اس بات کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ فتویٰ دے سکتا ہے لیکن استنباط اور تخریج کے طریقے پر دے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ استنباط اور تخریج کرتا ہے، اب وہ چاہے قول امام کی مخالفت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اصولوں میں وہ امام کے ساتھ ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ امام اور ان کے اصحاب کے اقوال پر فتویٰ دے سکتا ہے۔ یہ نتیجہ نکال دیا علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ والظاہر اشتراک اہل الطبقۃ الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ فی ذلک، علامہ شامی اسی بات کو مزید پختہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل انتہائی واضح ہو جاتی ہے اس سے کہ اس میں کسی طبقے کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ طبقہ ثالثہ، طبقہ رابعہ اور طبقہ خامسہ، یہ تینوں طبقات اس چیز میں مشترک ہیں۔ یعنی اگر یہ استنباط کر سکتے ہیں، تخریج کر سکتے ہیں، یعنی یہ مجتہد فی المسائل ہیں، یہ اہل ترجیح میں سے ہیں، اہل تخریج میں سے ہیں،
تو یہ جو ہے وہ فتویٰ دینے کے اہل ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ يَكْتَفِي بِالنَّقْلِ، اور طبقہ ثالثہ رابعہ اور خامسہ کے علاوہ جو افراد ہیں، کیونکہ طبقہ اول تو مجتہد مطلق ہیں، طبقہ ثانی جو ہے وہ مجتہد فی المذہب ہیں، وہ تو خود اصولوں والے لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی۔ انہوں نے تو خود کہا ہے کہ لا یحل لأحد ان یفتی بقولنا، یہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانی کی بات ہے۔ تو طبقہ ثالثہ رابعہ اور خامسہ کے لیے یہ بات ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ استنباط اور تخریج میں اپنے ائمہ کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے فتویٰ دیں گے تو اجازت ہے، نہیں دیں گے تو اجازت نہیں ہے۔ اور ان کے بعد یعنی طبقہ سادسہ اور طبقہ سابعہ جو ہیں، وَأَنَّ مَنْ عَدَاهُمْ، جو ان کے علاوہ والے ہیں، تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں یکتفی بالنقلی، وہ نقل پر اکتفا کریں گے۔ وَأَنَّ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْهُمْ مِنْ اسْتِنبَاطَاتِهِمْ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصَةِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ، اور فرماتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے؟ دیکھیے، امام ابن نجم مصری نے کہا تھا کہ ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم امام کے قول پر فتویٰ دیں گے، لیکن علامہ شامی نتیجہ نکالتے ہوئے یہ جو پیراگراف ہے نا، یہ پوری بحث کا نچوڑ اور نتیجہ ہے۔ جو علامہ شامی کا موقف ہے وہ اپنا موقف یہاں پر واضح کر رہا ہے، وَأَنَّ عَلَيْنَا اتِّبَاعُ مَا نَقَلُوهُ، اور ہمارے اوپر واجب ہے اس کی جو ہمارے بعد کے فقہا نے نقل کیا ہے، لنا ہمارے لیے، عنہم ان بڑے فقہا سے، من استنباطاتہم الغیر المنصوصۃ عن المتقدمین، مجتہدین فی المذہب یعنی طبقہ ثالثہ رابعہ اور خامسہ کے استنباطات سے جو بعد والے طبقات والوں نے نقل کیا ہے، وہ استنباط جو غیر منصوصہ ہیں، جو منصوص نہیں ہے، واضح نہیں ہے متقدمین سے، لیکن بعد والوں نے انہی کے اصولوں کی روشنی میں ان کو بیان کیا ہے، تو ہمارے اوپر ان کی اتباع واجب ہے۔ ومن ترجیحاتہم، اور ان ترجیحات کو جو انہوں نے نقل کیا ہے، ہمارے اوپر جو ہے اس کی اتباع واجب ہے، لازم ہے۔ ولو کانت لغیر قول الامام، اگرچہ یہ امام کے قول کے برخلاف ہو، امام کے قول کا غیر ہو، تو امام ابن نجم مصری نے کہا تھا نہیں ہمارے اوپر اب واجب ہے کہ ہم امام کے قول پر فتویٰ دیں، لیکن علامہ شامی کہہ رہے نہیں، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم بعد والے فقہاں کے اقوال کو نقل کریں، اگرچہ وہ امام کے قول کا غیر ہی کیوں نہ ہو، کما قررناہ فی صدر ھذا البحث، جیسے کہ ہم نے اس بات کو پختگی سے کے ساتھ اس بحث کی ابتدا میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے۔ لأنہم لم یرجحوا ما رجحوه، فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، لأنہم لم یرجحوا ما رجحوه جزافا، کیونکہ انہوں نے جس قول کو ترجیح دی ہے اسے انہوں نے اندازے سے، جزاف کا معنی ہوتا ہے اندازہ لگانا، انہوں نے اسے اندازے سے ترجیح نہیں دی کہ بھائی چلو اس کو ترجیح دے دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا رَجَحُوا بَعْدَ اطِّلَاعِهِمْ عَلَى الْمَأْخَذِ، انہوں نے کسی قول کو، یعنی علماء نے، مشائخ نے کسی قول کو جو ترجیح دی ہے وہ ماخذ اور دلیل پر اطلاع حاصل کرنے کے بعد دی ہے، کما شہیدت مصنفاتہم، جیسے کہ ان کی تصانیف جو ہیں اس بات پر گواہی دیتی ہیں، بذالک خلاف لما قالہ فی البحر، برخلاف اس موقف کے، اس قول کے جو بحر میں امام ابن نجیم مصری نے کہا۔ تو یہاں پر ایک انتہائی کھلم کھلا اور واضح رد آپ کے سامنے ہے کہ جو امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علامہ شامی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، اب یہاں سے ایک اور بحث شروع ہو رہی ہے، یہاں پہ پیچھے کافی حد تک گفتگو گزری ہے علامہ ابن حمام کی، کافی مرتبہ ان کا ذکر خیر ہوا، اور ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر بھی ہوا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو حضرات کس لیول پہ تھے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الامام ابن الحمام و تلمیذہ العلامۃ قاسم من اہل الترجیح والاجتہاد،
کہ امام ابن حمام اور ان کے شاگرد علامہ قاسم بن قطب بغائی یہ اصحاب ترجیح اور اصحاب اجتہاد میں سے تھے۔ تنبیہ، یہاں پہ بطور تنبیہ کے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کلام البحر صریح، اچھا امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کلام کے اندر محقق ابن حمام کا ذکر کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پر امام ابن حمام نے نا کچھ مشائخ کا رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ قول امام سے عدول کیسے کر سکتے ہیں، جبکہ قول امام کے اندر جب تک ضعف نظر نہ آئے تب تک آپ عدول نہیں کر سکتے۔ تو علامہ شامی فرماتے ہیں کہ کلام البحری صریح فی ان المحقق ابن الحمام من اہل الترجیح، بحر کی کا جو کلام ہے وہ اس بات میں واضح ہے اور صریح ہے کہ محقق ابن حمام جو تھے یہ اہل ترجیح میں سے تھے، حیث قال عنہ، وہ ایسے کہ صاحب بحر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہو اہل للنظر فی الدلیل، کہ محقق ابن حمام جو ہے وہ دلیل میں غور و فکر کرنے والے تھے۔ وحینئذ فلنا اتباعه فيما يحققه ويرجحه من الروایات او الاقوال ما لم يخرج عن المذهب، اور صاحب بہار نے اس کے آگے یہ بات بھی کہی تھی کہ لہٰذا جب یہ دلیل میں غور و فکر کرنے والے ہیں تو لہٰذا اس وقت ہمارے لیے امام ابن حمام کی اتباع کرنا ضروری ہے ان مسائل کے اندر جن کی تحقیق اور ترجیح، یہاں پہ واضح طور پر ترجیح کا لفظ استعمال کیا علامہ ابن نجیم نے، کہ ان مسائل میں جن کی تحقیق اور ترجیح جو ہے روایات اور اقوال میں سے محقق ابن امام نے بیان کی، ہمارے اوپر ان کی اتباع ضروری ہے، ما لم یخرج عن المذہب، جب تک کہ یہ مذہب سے باہر نہیں نکلتے۔ فإن له اختیارات خالف فيها المذهب فلا يتابع علیہا، فرماتے ہیں چونکہ یہ اصحاب تخریج میں سے تھے لہٰذا ان کو اختیارات ہیں جس میں یہ مذہب کا خلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں ان کا اتباع نہیں کیا جائے گا۔ کما قالہ تلمیذہ العلامہ قاسم، یہ عبارت بھی پیچھے گزری ہے، جیسا کہ ان کے شاگرد امام قاسم بن قطب بغا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے استاد کے وہ اقوال جو مذہب سے خارج ہیں، مذہب کے برخلاف ہیں، ان میں ان کی اتباع نہیں کی جائے گی، باقی میں کی جائے گی۔ وکیف لا یکون اہلا لذلک وقد قال فیہ بعض اقرانہ وهو البرہان الابناسی لو طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا ما یقول بها غیرہ، اور آپ آگے فرماتے ہیں کہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ مقام اور مرتبہ کیوں نہ ہو، وکیف لا یکون اہلا لذالک، آپ اس کے اہل کیوں نہ ہوں، وقد قال فیہ بعض اقرانہ، حالانکہ امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کے بعض ہم عصر علماء نے یہ بات کہی ہے، وہ البرہان الابناسی، اور وہ شیخ ابراہیم بن حجاج شافعی جو برہان ابناسی کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے فرمایا تھا کہ لو طلبت حجج الدین، کہ اگر میں تلاش کروں دین کے دلائل کو، ما کانا فی بلدنا من یقول بها غیرہ، تو ہمارے شہر میں امام ابن حمام کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو دین کے دلائل کو بیان کر سکے، ما کان فی بلدنا غیرہ، کہ امام ابن حمام کے علاوہ ہمارے شہر میں کوئی نہیں ہے من یقول بہا، جو ان دلائل کو بیان کر سکے۔ تو اتنا بڑا ایک مقام اور مرتبہ محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تھا، جو علامہ شامی تسلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ باہر کا کلام اس بات پر دلالت کرتا ہے۔ آگے ہم مزید اس کی تحقیق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قلت بل قد صرح العلامہ المحقق شیخ الاسلام علی المقدسی فی شرحہ علی نظم الکنز فی باب نکاح الرقیق، علامہ شامی فرماتے ہیں بلکہ محقق شیخ الاسلام علی مقدسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نظم الکنز کی شرح میں باب نکاح الرقیق کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے، تصریح کی ہے کہ بِأَنَّ ابن الحمام بلغ رتبۃ الاجتہاد،
کہ محقق ابن حمام جو ہے وہ رتبہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہے. وکذالک نفس العلامہ قاسم من اہل تلک القتیبہ، اور اسی طرح جو محقق علامہ قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ بھی اسی مقام اور مرتبے کے اہل ہیں. فإنه قال في اول رسالته المسمى، کہ انہوں نے یعنی امام قاسم بن قطلبغہ جو کہ شاگرد ہیں محقق ابن امام کے، انہوں نے اپنے رسالے کے شروع میں کہا ہے. رسالہ کون سا ہے؟ رفع الاشتباہ عن مسألۃ المیہاں، پانی کے متعلق جو ہے ان کا ایک رسالہ ہے. اس کے اندر علامہ قاسم بن قطلبغہ فرماتے ہیں لما منع علماؤنا رضی اللہ تعالی عنہم ما کان له اہلیت النظر من محض تقلیدہم علی ما رواہ الشیخ الامام العلامہ العالم العلامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف قال حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ انه قال لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من اين قلنا تتبع تتبعت مأخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالى على الكثير ولم اقنع بتقلید ما في صحف كثير من المصنفین. اب ذرا سمجھیے گا علامہ قاسم بن قطلبغہ کا کلام. آپ نے اپنے رسالے میں کیا فرمایا کہ لما منع علماؤنا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ ہمارے علماء رضی اللہ تعالی عنہم نے جب منع فرما دیا کس کو؟ من کان لہو اہلیت النظری، اس شخص کو. اس عبارت پر غور کیجیے گا کہ جب ہمارے علماء نے ایسے شخص کو منع کر دیا، کیسے شخص کو؟ ایسا شخص جس کے لیے اہلیت نظر ہے، دلائل میں غور و فکر کرنے کا مقام اور مرتبہ ہے، ہمارے علماء نے اس کو منع کر دیا کس چیز سے؟ من محض تقلید ہی، محض تقلید کرنے سے، تقلید محض سے. جب ہمارے علماء نے ایسے شخص کو منع کر دیا جو دلائل میں غور و فکر کر سکتا ہے، اس بنیاد پر کہ علی ما رواہ الشیخ الامام العالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف، کہ وہ روایت کی بنیاد پر کہ جو شیخ امام عالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف نے روایت کیا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ قال حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں یہ روایت بیان کی ہے امام ابو یوسف نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہ انہ قال لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من اين قلنا، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ اسے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ بات ہم نے کہاں سے کہی ہے. تو علامہ قاسم فرماتے ہیں کہ تتبعت مأخذهم، جب ہمارے علماء نے جو ہے وہ تقلید محض سے منع کیا ہے اہل نظر کو، تو فرماتے ہیں کہ میں نے علماء کے دلائل میں غور و فکر شروع کر دیا، میں نے علماء کے دلائل میں غور و فکر شروع کر دیا. وحصلت منها بحمد اللہ تعالی علی الکثیر، اور میں نے ان دلائل میں سے کثیر دلائل کو اللہ کے فضل و کرم سے حاصل کر لیا. ولم اقنع بتقلید ما فی صحف کثیر من المصنفین، اور میں نے محض تقلید پر قناعت نہیں کی جو کثیر کتابوں کے اندر مصنفین نے تحریر کیا ہے. ٹھیک ہے. وقال فی رسالته اخرى، اور اسی طرح امام قاسم بن قطلبغہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اپنے ایک اور رسالے کے اندر، اس رسالے کا نام ہے الاصل فی بیان الفصل والوصل، یہ ان کے رسالے کا نام ہے. اس کے اندر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَلِلَّهِ الْحَمْدُ لَأَقُولُ كَمَا قَالَ الطَّحَاوِيلُ ابن حربویہ لا يقلد الا عشبی او غبی. علامہ قاسم بن قطلبغہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابن حربویہ سے کہا تھا
کہ لا یقلد الا عصبی او غبی، کہ تقلید کرنے والا یا تو دشمن ہوتا ہے، متعصب ہوتا ہے، یا جو ہے وہ غبی ہوتا ہے. یعنی جس کے اندر جو ہے وہ اجتہادی صلاحیت ہو اور پھر بھی وہ تقلید کرے، تو یا تو وہ تقلید جو ہوگی تعصب کی بنیاد پر، یعنی کسی سے دشمنی کی بنیاد پر کسی اور کی تقلید کی جائے گی، یا پھر جو ہے وہ انتہائی غبی اور بیوقوف ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اجتہادی صلاحیت ہے پھر بھی وہ تقلید نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. تو ان دو عبارتوں سے ان دو عبارتوں سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ علامہ قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں اہل اجتہاد میں سے تھے. اور بالخصوص جو امام قاسم بن قطب بغا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دو عبارتیں ہیں آپ کی ان کتابوں کے اندر، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے دلائل میں غور و فکر کیا اور میں وہ گفتگو کر رہا ہوں، میں وہ قول بیان کر رہا ہوں جو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. امام طحاوی کو آپ جانتے ہوں گے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے شرح معانی الاثار. احناف کے بڑے کمال کے امام گزرے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تقلید صرف عصبی یا غبی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اجتہادی صلاحیت ہونے کے باوجود یا عصبی ہوگا یا غبی ہوگا. تو اس قول سے بھی علامہ قاسم بن قطب بغا اشارہ یہ فرما رہے تھے کہ نہ میں عصبی ہوں نہ میں غبی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، غبی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انتہا درجے کا کوئی بیوقوف آدمی ہو تقلید کر رہا ہو، ورنہ ہمارے فقہ نے بھی تو تقلید کی ہے بھائی. بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کے اندر اجتہادی صلاحیتیں اور وہ پھر بھی تقلید کر رہا ہو. صحیح ہے. اچھا جی، یہیں تک اس کو آج ہم رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، اس کے اوپر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں، اور اس کو بھی علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑا بہت بیان کریں گے. اور اس پر بھی کافی گفتگو کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو کو پھر آگے علامہ شامی جو اشعار ہیں ان کی طرف لے کر آئیں گے. یہ آپ کے سامنے اشعار بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ سمجھے کہ گفتگو کے اینڈ پر آ کر امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عبارت کا ایک آخری حصہ تھا جس کے اندر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ یجب علینا الافتاء بقول الامام، اس پر علامہ شامی اپنا آخری تبصرہ کر کے گفتگو کو ختم کریں گے. پھر اس گفتگو کو ہم جو دیکھیں گے یہاں پر تو یہ کلوز ہو جائے گا، اس گفتگو کو پھر ہم اجل الاعلام کے اندر دیکھیں گے. تو آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. کسی کا اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو سوال ارشاد فرما دیں. جی جناب. کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرما دیں. استاد محترم، سبق میں ہم نے پڑھا ہے کہ